اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا سیکنڈ ایئر، آج ہم سائیکالوجی میں کوہلبرگ کا اخلاقی نمو کا نظریہ پڑھیں گے۔ یہ اس نے 1981 میں دیا ہے، 1981 میں۔ اس نظریے کی بنیاد اس نے اخلاقی طرز فکر پر رکھی، اور اخلاقی نمو جو ہے وہ انصاف کو قبول کرنے کی حس کی نموئی حالت ہوتی ہے۔ یعنی کوہلبرگ نے اخلاقی نمو کی تعریف جو ہے انصاف کے اقرار کی حس کی نشوونما کے طور پہ کی۔ کوہلبرگ جو ہے وہ لوگوں کے اخلاقی طرز عمل کی بجائے ان کے اخلاقی طرز فکر پر توجہ مرکوز کرتا تھا۔ وہ اخلاقی طرز فکر کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ اس نے بہت سی ایسی کہانیاں جو ہیں وہ تخلیق کی جن میں وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ لوگ مخصوص حالات میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں، اور اپنے فیصلے کی تائید میں استدلال کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ بعض خاص حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن میں فیصلہ کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ایک ہی چیز کے بارے میں متبادل فیصلے ممکن ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی فیصلہ بھی مکمل طور پہ درست نہیں ہوتا۔ ایسی کہانیوں یا واقعات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مورل ڈائلیماز یا اخلاقی الجھاؤ ان کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ ایک آدمی جو سا ہے، اس کی بیوی بستر مرگ پہ ہے اور اس کو کینسر ہے، تو اس کو دوا خریدنے کے لیے اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کو جو ہے اپنی بیوی کے لیے دوائی چوری کر لینی چاہیے۔ یا یہ کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایک مہلک مرض میں مبتلا شخص کو تکلیف سے نجات دینے کے لیے مرسی کلنگ اس کو دے دے، یعنی اس کو جو ہے موت کا انجیکشن لگا دے تاکہ اس کو تکلیف سے نجات مل جائے۔ تو اس طرح کی بہت ساری اس نے کہانیاں تخلیق کیں جن میں کرداری الجھاؤ تھا، تاکہ وہ یہ پتہ چلا سکے کہ لوگ فیصلے کرتے ہوئے جو ہے وہ کیسے سوچتے ہیں۔ کوہلبرگ کے خیال میں بچے اخلاقی استدلال میں اونچا درجہ بلوغت سے پہلے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور بعض بچے اخلاقی استدلال میں اونچا درجہ ساری زندگی حاصل نہیں کر پاتے۔ بچوں کے اخلاقی موضوعات پر سوچنے کا انحصار ان کی وقوفی نشوونما پہ، ان کی کردار کے اوپر اور ان کی تربیت پہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بچے کی اخلاقی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وقوفی نشوونما، کردار، اور اس کی تربیت یا ٹریننگ اس کے پیرنٹس کیسے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ کوہلبرگ نے یہ بتائی کہ بچے کبھی بھی دوسروں کے اعمال کے بارے میں اخلاقی فیصلے اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک وہ اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر سوچنے کی ان میں صفت نہیں پیدا ہو جاتی۔ یعنی بچے جو ان سے ہیں وہ سماجی کردار میں جو ہے رول پلینگ نہیں سیکھ لیتے، ادائیگی کردار میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کر ان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ کوہلبرگ نے اپنے نظریے میں اخلاقی استدلال کے 6 مدارج اور 3 سطحوں کا ذکر کیا۔ پہلی سطح جو ہے وہ قبل اخلاقی سطح ہے، اور اس کو جو ہے یہ 4 سے 10 سال کی عمر پہ محیط ہوتی ہے۔ اس سطح پر اخلاقی استدلال کی بنیاد جو ہے وہ جزا سزا پہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم انگلش میں کہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ مورل ریزننگ از بیسڈ آن ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ۔ اس میں 2 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ بچہ اس سٹیج پہ اچھائی اور برائی کے درمیان جو ہے فرق اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے اصولوں اور قوانین کے مطابق کرتا ہے، اور جو اتھارٹی فگر ہوتا ہے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے تو اسی کے مطابق یہ بھی فیصلے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر جو ہے والدین جس چیز کو اچھا سمجھیں گے یا بڑے جو ہے وہ جس چیز کو اچھا سمجھیں گے اس کو جو ہے بچہ بھی اچھا سمجھے گا اور اسی کے مطابق فیصلے کرے گا۔ اس سطح پر اگر اس کہانی جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ بستر مرگ پہ ہو تو اس کے خاوند کو دعا چرا لینی چاہیے، تو اس میں جو ہے بچہ کیا کہے گا کہ جو ہے دعا نہیں چرانی چاہیے کیونکہ جو ہے چوری کرنا بری بات ہے۔ دوسرا مرحلہ یا دوسری سٹیج جو ہے پری کنونشنل پیریڈ کی وہ ہوتی ہے کہ جس میں جزا اور سزا کے لیے فرد جو ہے جزا اور سزا حاصل کرنے کے لیے فرد دوسروں کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ وہ مستقبل میں اس کے
کام آئیں گے۔ مثلاً اگر بچہ یہ سمجھے کہ جو ہے آج جو ہے عورت کا خاوند اس کے لیے دعا چرائے گا تو کل کو وہ عورت بھی اس کی مدد کرے گی۔ دوسری سٹیج آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رسمی اخلاقی سطح کا استقراری کردار۔ یہ 10 سے 13 سال کی عمر پر محیط ہے، اور اس سطح پر جو ہے صحیح اور غلط کے درمیان فیصلے جو ان سے ہیں وہ سوشل نارمز کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ پہلے بھی کس کے مطابق کیے جاتے ہیں؟ فرد جو ہے وہ پنشمنٹ اور اس میں فرق جو ہے وہ کس کی بنیاد پہ، پنشمنٹ اور ریوارڈ کی بنیاد پہ کرتا ہے، اور یہاں پہ سوشل نارمز کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اس میں غلط اور جو ہے وہ صحیح کی پہچان کے لیے فیصلے جو ان سے ہیں وہ معاشرے کے مروجہ قوانین کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ اس کو اگر ہم انگلش میں بیان کریں تو ہم کیا کہیں گے کہ ایڈولسنٹس اینڈ اڈلٹس لکس ٹو سوسائٹیز نارمز فار مورل گائیڈنس۔ اس کے پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اخلاقی فیصلے اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ دوسرے ان سے کیا توقع کرتے ہیں۔ جیسے کہانی میں جو خاوند ہے اس کو اپنی اچھی شہرت کے لیے، معاشرے میں اپنی اچھی شہرت برقرار رکھنے کے لیے اپنی جو ہے مرتی ہوئی بیوی کے لیے دعا چوری نہیں کرنی چاہیے۔ جبکہ اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں بعض افراد اس کا استدلال اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہیرو کو دوائی اس لیے نہیں چرانی چاہیے کیونکہ، یا خاوند کو دوائی اس لیے نہیں چرانی چاہیے کیونکہ یہ جو ہے یہ معاشرتی قوانین کے خلاف ہے۔ تیسری سطح کو ہم خود سے تسلیم کردہ اخلاقیات کی سطح کہتے ہیں، اور یہ 13 سال سے بلوغت تک جاری رہتی ہے۔ اس میں اخلاقی فیصلے جو ان سے ہیں فرد کے ذاتی اخلاقی ضابطوں کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی مورل ریزننگ جو ہے وہ کس پہ بیس کرتی ہے؟ پرسنل مورل کوڈز کے اوپر۔ اور اس کو اگر ہم انگلش میں ڈسکرائب کریں تو کیا کہیں گے کہ مورل ریزننگ از بیسڈ آن پرسنل مورل کوڈز۔ اس میں پہلا مرحلہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمام بالغ افراد اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ سب کو قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ قوانین کی پابندی جو ہے وہ فرد کی فلاح کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہر فرد کو جو ہے وہ قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی قانون لوگوں کی فلاح کے کام نہ آئے تو ایسے قانون کو جو ہے انویلڈ کر دینا چاہیے۔ اس کے مطابق کچھ لوگ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ معاشرتی قوانین سے اگر انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عورت کے خاوند کو دوائی چرا لینی چاہیے۔ جبکہ اگر سیکنڈ سٹیج ہوگی تو اس میں لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے فیصلہ کریں گے؟ آفاقی اصولوں کے تحت، یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز کے تحت فیصلہ کریں گے۔ اس میں پیار، محبت، مساوات، رواداری، انسانیت کے آفاقی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا، اور جو ہے کیا کہا جائے گا اگر اس کے مطابق دیکھیں کہ خاوند کو بیوی کے لیے دعا چرا لینی چاہیے کیونکہ انسانیت جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ کوہلبرگ کے نزدیک یہ ہے کہ ان تینوں سطحوں سے اگر فرد کامیابی سے گزرتا ہے تو ہی اس کی اخلاقی نشوونما ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ان سطحوں سے کامیابی سے نہ گزرے تو پھر اس کی اخلاقی نشوونما ممکن نہیں ہے۔